وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بات ثابت کریں گے کہ یہی ارطغرل جو غازی صاحب ہیں، جن کا آج کل پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا میں ایک چرچا ہے، اور اسی طرح ان غازی صاحب کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے روحانی پیشوا اور ان کے استاد ہیں ابن عربی، ان دونوں سے متعلق آج ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اگر یہ دونوں حضرات آج کے پاکستان میں ہوتے تو پاکستانی قوانین کے مطابق یہ دونوں حضرات نہ صرف یہ کہ قادیانی نواز ٹھہرائے جاتے، بلکہ ان دونوں حضرات کو غیر مسلم قرار دیا جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے پیارے بھائیوں؟ قانون پاکستان، آئین پاکستان، اور اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ختم نبوت لائر فورم جو ہے اس کے سب سے پہلا جو سیکشن ہے اس میں چلے جائیں اور اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے کھل جائے گی آئین پاکستان میں ترمیم کے لیے ایک بل، اور یہ ہم نے کئی دفعہ آپ کو دکھلایا ہے پیارے بھائیوں۔ اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ شخص جو کہ قطعی اور غیر مشروط طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہے آئین پاکستان کی شکل نمبر 260، اور آج ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ جو آئین پاکستان ہے وہ کس طرح سے ان دونوں حضرات یعنی ارطغرل صاحب اور یہ حضرت محی الدین ابن عربی جو ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ قادیانی نواز ثابت کرتا ہے بلکہ کیا ٹھہراتا ہے ان کو؟ غیر مسلم۔ ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو، آج ہم محض وہ جو کہتے ہیں نا ذائقہ چکھانے کے لیے ایک دو حوالہ جات آپ کو دکھلاتے ہیں، لیکن اگر کسی مولوی صاحب میں دم خم ہوا اور انہوں نے ہماری اس ویڈیو اور ہمارے اس دعوے کو چیلنج کیا تو ہم انشاءاللہ وہ جو ہمارے پاس سارے حوالہ جات ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو آج ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ لیکن ہے کوئی مولوی صاحب جو ہمارے اس دعوے کو جو ہے وہ چیلنج کرے؟ سب سے پہلے پیارے بھائیو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی صاحب کی یہ تفسیر القرآن ہے، اور آپ اس تفسیر القرآن کا یہ صفحہ ہم آپ کو بعد میں دکھلائیں گے، ہم آپ کو پہلے اس کی اردو ٹرانسلیشن دکھلاتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام سے مراد آپ کی روح کا عالم سفلی سے الگ ہو کر عالم علوی سے مل جانا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ روحانی طور پر یہ رفع کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اور چونکہ آپ کی روح کا اپنے اصلی مقام یا اصلی قرار گاہ کی طرف لوٹ کر جانا ضروری ہے،
اور وہ بھی ابھی تک حقیقی کمال تک نہیں پہنچی۔ اب اگلی بات بہت اہم ہے، فرماتے ہیں اس لیے آخری زمانہ میں ایک نئے جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اس کا نازل ہونا یقینی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جسم نیا ہوگا لیکن روح وہی ہوگی، ٹھیک ہے جی، روح وہی ہوگی حضرت ابن عربی کے مطابق۔ اور یہ ہم آپ کو یاد دلا دیں پیارے بھائیوں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا ہے جی شخص وہ آئین پاکستان کے مطابق کیا ہے؟ غیر مسلم، غیر مسلم، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی، جو اصل حوالہ ہے وہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت محی الدین ابن عربی برحہ اللہ علیہ کی تشریح میں یہ ساری باتیں بتلا رہے ہیں۔ تو یہ جناب حضرت محی الدین ابن عربی کا وہ حوالہ ہے جو کہ آئین پاکستان کے مطابق محی الدین ابن عربی اور ان کے ساتھ ساتھ محی الدین ابن عربی کو ماننے والے ارطغرل غازی صاحب کو کیا جناب ثابت کر گیا؟ ان کو ثابت کر گیا غیر مسلم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، محی الدین ابن عربی یعنی ارطغرل غازی کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقیدہ جیسا ہی ہے۔ چنانچہ ہم آپ کو پہلے ان کی جو اردو عبارت میں ہم اس کو پڑھا دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو نبوت اور رسالت شریعت والی ہوتی ہے بس وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، بس آپ کے بعد شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کر کے ان میں عام نبوت جس میں شریعت نہ ہو باقی رہنے دی ہے۔ اور میرے بھائیوں جس بھائی نے اصل حوالہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں جی فصوص الحکم، اور اس میں حضرت محی الدین ابن عربی ان کا یہ جو قول ہے یہاں پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، وہی قول جس کی ہم نے اردو عبارت آپ کے سامنے پیش کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے اس عبارت کے مطابق بھی محی الدین ابن عربی صاحب جو کہ ارطغرل غازی جو ہے اس کے روحانی پیشوا تھے وہ بھی کیا ٹھہرے؟ آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم، اور ارطغرل غازی صاحب بھی اس کے ساتھ ہی کیا ٹھہرے؟ آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم۔ غیر مسلم کہہ لیں یا آپ اس کو مولوی آج کل کے مولویوں کی ٹرم ہے قادیانی نماز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ قادیانی نواز ہیں جناب، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں فتوحات مکیہ کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں سے ہم آپ کو کچھ پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازماً نزول فرمائیں گے، اور یہ اب ہم آپ کو یاد کروا دیں کہ نزول کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانا ہے حضرت محی الدین ابن عربی کے نزدیک ایک نئے بدن کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہمیں لازماً حکم دیں گے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وحی فرمائے گا، کیونکہ نبی سوائے اپنے مرسل کے شریعت نہیں لیتا، چنانچہ فرشتہ ان کے پاس اس شریعت کی خبر لایا کرے گا جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو کیا ہوا جی؟ نہ صرف یہ کہ حضرت محی الدین ابن عربی ان کو نبی قرار دے رہے ہیں یہاں پر، بلکہ وہی بھی ان کی طرف نازل ہونے کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے آئین پاکستان کے مطابق ابن عربی اور یہ جو ارطغرل غازی صاحب ہیں یہ کیا ٹھہرے؟ غیر مسلم، غیر مسلم، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو پیارے بھائیوں یہ تھے ایک دو حوالہ جات جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے اگر کسی مولوی صاحب میں دم کم ہوا اور انہوں نے ہماری بات کو چیلنج کیا تو ہم انشاءاللہ مزید حوالہ جات پیش کریں گے۔ پیارے بھائیوں سیانے کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، ہم نے آپ کے سامنے یہ سچ پیش کر دیا ہے،
اور ہمیں امید ہے کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ اس سچ کو سن کر مزید شرمندہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔